الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور محرم الحرام کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اسلام کے لیے مانگا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، نماز چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ صحابہ کرام، وہ مسلمان جو دین کی تبلیغ چھپ کر کیا کرتے تھے، نماز چھپ کر پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت چھپ کر کیا کرتے تھے، انہوں نے علل اعلان قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کر دی، نماز پڑھنا بھی شروع کر دی اور اس کے بعد دین حق کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حکومت کی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی حکمرانی کی، پانی پر بھی حکمرانی کی اور آگ پر بھی حکمرانی کی۔ پانی، آگ اور ہوا پر حکمرانی کس طرح سے ہوئی یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے اور زخمی ہونے سے قبل، جام شہادت نوش کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونچ مارتا رہتا ہے۔ جب اس کا ذکر آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک عجمی شخص قتل کرے گا، آپ کو ایک عجمی شخص شہید کرے گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ابو لولو فیروز نامی ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور شکایت کی کہ مسلمان مجھ سے 2 درہم ٹیکس وصول کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، آپ میرے اس ٹیکس کو کم کروا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا، ابو لولو فیروز سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کا شغل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آہن گیری کرتا ہوں، میں نقاشی کرتا ہوں اور میں نجاری ہوں۔ 3 شعبے اس نے گنوائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو لولو فیروز شدید غصے میں آیا اور دل ہی دل میں تل ملاتا رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی آٹے کی چکی بناتے ہو، مجھے بھی کوئی ایسی چکی بنا کر دے دو۔ تو اس نے تل ملا کر کہا، ایسے منہ پر ہاتھ پھیر کر، کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جو مشرق اور مغرب میں بھی جانی جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور صحابی بھی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر اصحاب سے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اور پھر 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے وقت ابو لولو فیروز ملعون خنجر لے کر مسجد میں داخل ہوا۔
اب جو اس نے خنجر لیا ہوا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 1 ماہ تک اس خنجر کو زہر میں ڈبو کے رکھا تاکہ وہ خنجر مکمل طور پر زہر آلود ہو جائے. جب 1 ماہ کا عرصہ مکمل ہوا اس نے اس خنجر کو لیا اور چھپا کر مسجد میں داخل ہوا. جب صف بندی ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی. سورۃ الفاتحہ پڑھی. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھا تو اس ملعون نے آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پہ 6 وار کیے. خنجر سے 6 وار کیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مصلے پر کھڑا کیا کہ وہ نماز جاری رکھ سکیں اور خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. جب ابو لولو فیروز نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو یہ بھاگنے لگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آخرکار اس کو پکڑ لیا. جب وہ پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی. اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچایا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ اے میرے بیٹے جاؤ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گزارش کرو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے خواہش مند ہیں. تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بابا کی اپنے والد محترم کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ انہیں کہہ دو کہ انہیں اجازت ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک درس دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات اپنی خواہش پر کسی کی خواہش کو ترجیح دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے. تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر آ کر سنائی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئے اور ایک صحابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ نوش فرمایا تو زخموں کے راستے سے وہ دودھ باہر آ گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چل گیا کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت قریب ہے. اور اس طرح 24 ہجری 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو میرے محترم بھائیو بہنوں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بہت سے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا، بہت سی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. نہ صرف پسند فرمایا بلکہ قرآن مجید کا حصہ بھی بنایا. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.